عنوان پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین و سامعین، ملک کے خداداد پاکستان کے نظام پر نظر ڈالی جائے تو عجیب افراتفری کا سما ہے۔ 1947 سے ہی پاکستان مشکلات کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ ایک نئے مملکت جس کے پاس وسائل کی کمی تھی اور لاکھوں مہاجرین کا بوجھ جس کے کاندھوں پر آ پڑا تھا۔ قائد اعظم بھی جلد چل بسے اور ملک خود غرض بیوروکریٹس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ہندوستان مزے لے لے کر پاکستان کو واپس چلے آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ملک میں پھر بھی ایسے محب وطن افراد موجود رہے جنہوں نے ملک کی گرتی ساکھ کو سنبھالے رکھا، دن رات محنت کر کے ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان شخصیات میں سب سے نمایاں نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھے جنہوں نے پاکستان کا نام اور پرچم اس وقت سربلند کیا جب بھارت نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر ایٹمی دھماکے کیے اور نہ صرف پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی بلکہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنے لگا۔ اس وقت تمام پاکستانیوں کی نگاہیں جھک چکی تھی کیونکہ بھارت نے ایٹمی پاور بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ بھارت کی یہ ایک ایسی فتح تھی جس تک پاکستان ابھی نہیں پہنچ پایا تھا۔ بھارت رقبے، تعداد اور طاقت کے لحاظ سے پہلے ہی پاکستان سے زیادہ تھا۔ ایٹمی دھماکوں نے یہ توازن مزید بگاڑ دیا تھا، لیکن یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھے جنہوں نے پاکستانیوں کے سروں کو زیادہ دیر جھکا نہیں رہنے دیا۔ انہوں نے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ وہ اسی وقت کے انتظار میں تھے کہ کب بھارت پہل کر کے اپنے جنون کا اظہار کرے۔ ابھی بھارت کا ایٹمی پاور بننے کا جشن ختم بھی نہ ہوا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے چاقی کے پہاڑ گونج اٹھے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کی گرد ابھی نہیں بیٹھی تھی کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے شعلوں سے بھارت کا نشہ اتر گیا اور اس کے جشن میں سوگ کا سما پیدا ہو گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہجرت کی صورت میں پاکستان کو تحفے میں ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد شروع میں اپنے والدین کے ساتھ وہیں مقیم رہے، لیکن شاید بھارت میں دل کو سکون نہ ملا، اس لیے 1952 میں رخت سفر باندھا اور بھارت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر پاکستان چلے آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ کراچی میں ڈی جے کالج سے BSc کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورپ میں تقریباً 15 سال بسر کیے۔ اس دوران آپ نے جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ سے ماسٹرز آف سائنس کیا اور پھر بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 1976 میں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار تھے۔ ڈاکٹر قدیر سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے خوب آگاہ تھے۔ وہ پر اعتماد تھے کہ یورینیم کی افزودگی کے لیے انہیں موقع دیا گیا تو وہ ضرور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کسی نہ کسی طرح بھٹو صاحب کے کانوں تک پہنچا دی۔ بھٹو صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے ان کو پاکستان آنے کی نہ صرف دعوت دی بلکہ ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کے نام سے ایک ادارہ موجود تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے اس کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ ڈاکٹر قدیر نے لیبارٹری میں یورینیم افزودہ کرنے کے تجربات شروع کیے جس کا ثمر 1998 میں ایٹمی دھماکوں کی صورت میں سامنے آیا۔ 28 مئی پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دن کو یوم تکبیر کے خوبصورت اور مقدس نام سے موسوم کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کارناموں سے نہ صرف بھارت لرزہ باندام تھا بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ہالینڈ کی حکومت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بدنام کرنے اور ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ان پر ہالینڈ سے یورینیم کی افزودگی کے راز چوری کرنے کا الزام لگایا، جسے ہالینڈ اور باقی یورپی ممالک کے سائنسدانوں نے بے وقوفی پر محمول کیا کہ یورینیم کو افزودہ کرنے کے فارمولے نصاب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایسی باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بعد میں ہالینڈ کی حکومت کو بھی اپنے بے سروپا الزامات کا احساس ہوا اور مزید خفت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ الزامات واپس لے لیے۔ کہوٹا لیبارٹریز کی حقیقت جاننے کے لیے مغربی حکومتیں ہر وقت شو میں لگی رہتی تھیں کہ یہاں آخر کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہی فرانسیسی جاسوس ہم نے کہوٹا کے قریب در لیا جس کی خوب پٹائی ہوئی تھی۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ وہ شخص CIA کا ایجنٹ تھا اور خصوصی مشن پر براہ راست تہران پاکستان پہنچا تھا، لیکن کہوٹا کی سخت سیکیورٹی کو چکما دینے میں ناکام رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اعلیٰ خدمات کے صلے میں کراچی یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ انہوں نے 150 سے زائد تحقیقی اور سائنسی مضامین لکھے۔ انہیں کئی سونے کے تمغے بطور انعام دیے گئے۔ 1998 میں ہلال امتیاز اور 1996 میں صدر فاروق خان لغاری نے آپ کو سول اعزاز نشان امتیاز عطا کیا۔ ڈاکٹر قدیر کی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو ان کے سامنے ان انعامات کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی انہوں نے یہ خدمات کسی انعام کے لالچ میں سر انجام دی تھی۔ ان کے دل میں خدمت، ملک کا جذبہ اتنا متزن تھا کہ انہوں نے یورپ کی پرآسائش زندگی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ڈاکٹر قدیر کی بدولت ملک پاکستان نے ہزاروں کلومیٹر دور مار کرنے والے غوری اور شاہین جیسے میزائل تیار کیے، ملٹی بیرل راکٹ لانچرز بنائے، لیزر رینج فائنڈر، لیزر تھریٹ، ٹینک شکن گن کے علاوہ ملکی دفاع کے لیے ہر قسم کا اسلحہ تیار کیا۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز نے کئی اہم صنعتی پرزے، آلات اور مشینیں بھی تیار کی۔ ڈاکٹر قدیر نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنا مرنا جینا سب کچھ ملک کے نام کر دیا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کسی وزیر کی کرسی پر براجمان ہیں یا وطن کی مٹی پر پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ان کے
लिए वतन की जमीन ही सब कुछ है, न ओहदे की परवाह और न मनसब और रुतबे की ख्वाहिश। उन्होंने वतन के लिए वो कुछ कर दिया जिसके बाद मुल्क पाकिस्तान ने कंधे उचकाकर और सर उठाकर चलना सीख लिया। डॉक्टर कदीर को हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क के पेश नजर पाबंद रखना चाहती है, लेकिन डॉक्टर कदीर वतन की आजाद फजाओं में अवाम के साथ घुल मिलकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने डॉक्टर कदीर बना लिए हैं कि अब अगर एक कदीर ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कदीर जिंदा और सलामत हैं, अल्लाह ताला उन्हें मुल्क व कौम की खातिर लंबी उम्र अता फरमाए। डॉक्टर कदीर अब अगर कुछ ना भी करे लेकिन उनका वजूद ही मुल्क के लिए काफी है, क्योंकि वो मेहनत और जहद मुसलसल का इस्तिआरा बनकर नौजवान नस्ल के खून को गरमाते रहेंगे। उर्दू एम्पायर चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस जैसी मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए उर्दू एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं। अपनी मुफीद आरा से जरूर आगाह करें। मिलते हैं आइंदा वीडियो में। अल्लाह हाफिज।